بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو واقعہ پہلے چلا تھا، اس وقت بھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے تذکرہ آیا تھا، ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے، مختصر ان کو یہاں بتلا دیتے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا، کئی بار اس کو سنا چکے ہیں، پھر مختصر سن لیں۔ فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے، اس کے ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے بڑے مرتبے کے جو ہے صحابی گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا مرتبہ جو ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک جو ہے تھا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے اپنی ننیال جا رہے تھے، کیونکہ یمن کے تھے یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یمن سے اپنی ننیال جہاں ان کی ننیال ہوگی اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو بیچ میں جو ایک ڈاکو نے اس قافلے کو لوٹ لیا، جو قافلہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تھا، ان کا لوٹنے کے بعد جو ہے ان کو غلام بنا لیا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غلام بنا لیا۔ غلام بنانے کے بعد اب یہ چھوٹے ہی بچے تھے تو ان کو لے جا کر مکہ کے بازار کے اندر بیچ دیا۔ اس وقت ابھی خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں نہیں آئی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے۔ جب بیچا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، انہیں جو ہے زید بن حارثہ اچھے لگے، کیونکہ خاندانی آدمی ہے، یہ تو مجبوری میں لوگوں نے غلام بنا دیا زبردستی۔ حالانکہ اسلام کے اندر اس طرح اس وقت میں بھی اس طرح جو ہے غلام بنانا جائز نہیں تھا، داغا ڈال کر یا کسی کو لوٹ کر اس طرح اسلام کے اندر جو زمانہ غلام بنانے کا اس وقت بھی اسلام کے اندر جائز نہیں تھا، لیکن یہاں پہلے چلا کرتا تھا اسلام، کیونکہ اب تو اسلام نہیں آیا نا، اسلام سے پہلے یہ چیزیں چلا کرتی، اسلام نے تو یہ چیزیں ایسا ایسا کر کے سب چیز ختم کر دی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسلام کے اندر غلام باندھی کیوں ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، تو اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی چلے ہوئے تھے، کوئی ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس کو آپ ختم کرنا چاہو تو ایک دم نہیں ختم کر سکتے، اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے تو ختم کر دیے۔ اب پوری دنیا میں کہیں بھی غلام باندھی آپ کو نہیں دکھائی دیں گے نا، حالانکہ اس کا ایک تفصیلی جواب ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بھتیجے تھے، انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خریدا، خریدنے کے بعد اپنی پھپھو کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ تحفے میں دے دیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس غلام بن کر زید بن حارثہ رہتے رہے۔ رہنے کے بعد جب نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کو تحفے میں دے دیا۔ پہلے غلام ہو کر آئے نا، غلام ہونے کے بعد مکہ کے بازار میں بکے، مکہ کے بازار میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے بھتیجے نے خریدا، انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اللہ کے رسول کو تحفے میں دے دیا۔ دینے کے بعد یہ ہوا تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے حارثہ، جو یمن کا ان کا جو ہے علاقہ تھا، وہاں تلاش کیا کرتے تھے، اور جو بہت زیادہ تلاش کرتے لوگ کہتے تھے اب تو بہت سال ہو گئے، بہت دن ہو گئے، اب کہاں ہوگا، نہ معلوم زندہ بھی ہے نہیں ہے نا، اب تو چھوڑو تلاش کرنا، پر نہیں، میں جو ہے اپنی آخری سانس تک اس کو تلاش کرتا رہوں گا۔ ان کے والد صاحب بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بڑے شعر بھی پڑھا کرتے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فراق کے اندر، جدائیگی کے اندر جو ہے شعر بھی پڑھتے، اور شعر کے اندر جو ہے اپنی جدائی، اپنے درد کو بیان کرتے کہ زید جو ہے چلا گیا، اس کی کتنی جو ہے مجھے جدائیگی کا غم ہے، اس کو بیان کرتے، اور کہتے کہ اگر میں اپنی آخری سانس تک تو زید کو تلاش کرتا رہوں گا، اور جب میں مروں گا تو میں اپنے بعد والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا، اپنے بھائی اور بیٹوں کو وصیت کر کے جاؤں گا، میرے بعد بھی وہ زید کو تلاش کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے اپنے اولاد سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، کسی کسی کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد حارثہ جو ہے زید سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تو تلاش کرتے رہے۔ ہوا ایسا کہ یمن سے کچھ لوگ مکہ کے اندر حج کرنے کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے تو وہاں زید کو دیکھ لیا، جب زید کو دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی تم زیدی ہو؟ کہ ہاں میں زیدی ہوں، کیونکہ جب کافی زمانہ گزر گیا تو آدمی کی شکل صورت تھوڑی سی بدل جاتی ہے، آدمی سوچتا پتہ نہیں ہے نہیں ہے، اس طرح ہوتا ہے، جب کافی دن بعد یا کئی سال بعد جو ہے ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے میں ہوں، کہ بھائی آپ کہاں ہیں؟ کہ میں فلاں جو ہے اشرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا ہوں، اور اس وقت تک اللہ کے رسول نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ جب کہ یہ واقعہ ہے نا، جس وقت جب حضرت خدیجہ نے ان کو تحفے میں دیا، جب بھی نبی نہیں بنائے گئے، ظاہر سی بات ہے 25 سال کی عمر ہے، اور جب ان کے والد
یا جو ہے ان کے علاقے والے حج کرنے کے لیے آئے, زید کو پہچانا, اس وقت ابھی تک اللہ کے رسول جو ہے نبی نہیں بنائے گئے تھے. تو ان کے علاقے والوں نے پہچان لیا, ان سے بات چیت کری اور کہا آپ کے والد جو ہے بہت زیادہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں. تو انہوں نے 2 شعر پڑھے اور کہا یہ شعر جو ہے میرے والد صاحب کو پہنچا دینا. اس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں جو ہے بڑے کریم لوگوں کے پاس ہوں, میں خوش ہوں اور مجھے کوئی دقت کوئی پریشانی اس طرح کی نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو. ان کو تسلی بھی اس طرح جو ہے زید رضی اللہ عنہ نے بھیج دی. جب یہ قافلہ واپس آیا تو جو ان کے والد تھے ان کو بتلایا اسے جو ہے اس طرح فلاں آدمی کے پاس مکہ کے اندر وہاں موجود ہے, وہاں ان کا غلام بنا ہوا ہے. تو ان کے والد جو ہے تھے ان کے اپنے بھائی کو لے کر یعنی ان کے چچا کو لے کر ساتھ چلے, بہت سارا مال لیا, کیونکہ یہی ذہن میں ہوتا تھا کہ غلام ہے تو زیادہ زیادہ کیا اس کا بدلہ لے لو, ہمیں دے دو. غلام خریدے بیچے جاتے تھے نا اس وقت. تو بہت سارا مال لیا کہ جتنا یہ مال لیں گے اتنا مال دے دوں گا, لیکن میں اپنے بیٹے کو جو ہے ان سے چھڑا کر لے کر آؤں گا. تو جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے کئی کام سے گئے ہوئے تھے. جا کر پوچھا بھی محمد کون ہے, معلوم چلا گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا ہم آپ کے پاس جو ہے ایک بڑی غرض لے کر آئے, اپنے ایک مقصد لے کر آئے. اور اللہ کے رسول کی تعریف کری ہوئی. بنو ہاشم کی پہلے سے تعریف تھی نا کہ بڑے جو سخی ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگ ان کو جو ہے احسان کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ان کے والد اور چاچا نے کہا کہ آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں, آپ کا خاندان جو ہے بہت اعلیٰ خاندان ہے, آپ تو لوگوں پر جو ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں. نے کہا اچھا بات بتاؤ, بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہمارا آپ کے پاس ہے غلام, وہ ہمارا بچہ ہے جس کا نام زید ہے. کہا اچھا آپ زید کے والد ہیں؟ انہوں نے کہا جی. کہا اچھا آگے کر بتلائیں. انہوں نے کہا بھائی ہم زید کو اپنے ساتھ لینے آئے ہیں, اس کے بدلے آپ جتنا مال ہم سے چاہیں اتنا مال لے لیں. زید رضی اللہ عنہ کے والد نے یہ کہا اللہ کے رسول سے. تو اللہ کے رسول نے تسلی دی, بٹھایا, ان کا جو ہے استقبال کیا, ان کے جو کھانے وغیرہ کا انتظام کیا اور کہا آپ بیٹھے تشریف رکھیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ بھئی اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو فری میں آپ کے ساتھ بھیجیں گے, آپ تو پیسے لے کر آئیں لیکن آپ سے ہم پیسے نہیں لیں گے, ہم زید کو بلائیں گے. اس نے اگر زید کو آپ کو پہچان لیا اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے بغیر پیسے کے. اگر زید نے جو جانے سے انکار کر دیا پھر آپ کے ساتھ جو ہے زید کو بھیج نہیں سکتے, پھر میں جو ہے زید کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا. وہ خوش ہو گئے, انہیں کیا چاہیے تھا, یہی چاہیے تھا. اور زیادہ خوش ہو گئے, کتنے کریم لوگ ہیں بغیر پیسے کے, اور کیونکہ انہیں معلوم کہ ہمارا بیٹا ہے, پہچانے لے گا, ظاہر سی بات ہے, پہچان لے گا تو باپ کے ساتھ اور چاچا کے ساتھ کون نہیں جانا چاہے گا. وہ خوش ہو گئے, بھائی ٹھیک ہے زید آئے گا اپنا اس کو لے کے چلے جائیں گے. ان کے ذہن میں یہی باتیں جو ہے گھومنے لگی. زید رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے رسول نے جو بلایا اور کہا بھائی زید آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا جی جانتا ہوں. کون ہے؟ کہ میرے والد ہیں اور یہ جو ہے میرے چچا ہیں. میں کہا یہ آپ کو لینا آئے ہیں. کیا ہے؟ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں, اگر آپ جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ جا سکتے ہیں. زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے مقابلے میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا, میں آپ کے سامنے کسی کو ترجیح نہیں دیتا, میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں. تو بڑا تعجب ہوا والد کو بھی اور چچا کو بھی, اور کہا زید کو سمجھایا بھی آپ کیا کہہ رہے ہو, آپ جو ہے غلامی کو آزادی میں پسند کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ غلامی کو. بھائی آپ غلام ہیں, چاہے کتنے ہی اچھے طریقے سے رکھ رہے ہو, لیکن کیا ہے آپ غلام. اپنے گھر رہو گے آزاد رہو گے, اپنے گھر کیا رہو گے آزاد. آپ غلامی آزادی پر غلامی کو پسند کر رہے ہیں, وہ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا دنیا میں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اس وقت حالانکہ اللہ کے رسول بھی نبی نہیں بنائے گئے, اور اللہ کے رسول نے کتنا اچھا برتاؤ زید کے ساتھ کیا ہوگا کہ زید رضی اللہ عنہ اپنے والد کو تو چھوڑنا پسند کر رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہیں کر رہے. اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی گہری بات جو ہے زید رضی اللہ عنہ نے کہی, اور کہا کہ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو ترجیح نہیں دوں گا, میں اللہ کے رسول کے پاس ہی رہوں گا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جو ہے رہوں گا. ان کے والد اور چچا دیکھتے ہوئے تعجب پڑ گئے, تو یہ کیسے ہے نا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے دوسرے غیر آدمی کو جو ترجیح دے رہا ہے کہ ان کے پاس رہنا پسند کر رہا ہے, غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی میں پسند کر رہا ہے.
समझाया भी उन्होंने वालिद चचा ने, लेकिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने साफ इनकार कर दिया, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और जो है मैं यहाँ बहुत ज्यादा खुश रह रहा हूँ। जब वालिद ने देखा भाई बच्चा भी यहीं खुश है ना, और जो है इसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, गुलाम होने के बावजूद भी जो है आज़ादी से जैसे जिंदगी गुजार रहा है गोया के, तो इसलिए फिर वालिद और चचा भी जो है मुतमईन हो गए। उसके बाद वाक़या ये पेश आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्होंने नाम ऊंचा कर दिया, ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने, करा नहीं करा, क्योंकि इस वक्त अभी नबी नहीं बनाए गए, इससे पहले भी अल्लाह के रसूल के चर्चे थे, तो ये सादिक हैं, अमीन हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, अमानतदार हैं, कभी खयानत नहीं करते। लेकिन जब मक्का के अंदर ये बात जो है फैली कि गुलाम ने अपने बाप और चचा के साथ जाने से इनकार करके मोहम्मद के साथ रहना पसंद किया, तो अल्लाह के रसूल की इज्जत और बढ़ गई ना। हालांकि ये बड़े तो अल्लाह के रसूल के अमाल की और अखलाक की वजह से ये, लेकिन एक बच्चा भी तो उसमें शामिल हो गया, उसका भी उसके अंदर रोल जो है हुआ, है ना। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी जो है इसमें रोल अदा किया, और अपने वालिद और चचा को इनकार करके इस चीज को जो है ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है इस रोल को अदा किया। तो अल्लाह के रसूल ने पर ज़ैद गोया के ज़ैद ने एहसान किया, तो अल्लाह के रसूल एहसान का बदला और ज्यादा देने वाले हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को हाथ पकड़कर मक्का के खाने काबे के अंदर ले गए। वहां उनके वालिद भी थे और जो क्या है चचा भी थे। वहां जाके पहला ऐलान तो ये करा अल्लाह के रसूल ने कि मैंने ज़ैद को आजाद कर दिया, ये अब तक क्या थे, गुलाम थे, है ना। जब इनके वालिद लेने आए और सब कुछ लेने आए तो उस वक्त इनका कहा, तो अल्लाह के रसूल को और ज्यादा प्यारा है, तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले ऐलान किया कि ज़ैद को मैंने आजाद कर दिया ना। दूसरा ऐलान अल्लाह के रसूल ने कहा कि आज से ज़ैद मेरा बेटा है, गोया कि मैंने इसको क्या कर लिया, गोद ले लिया है, और मैंने इसको अपना बेटा बना लिया है। इसके बाद से जो है लोगों ने यानी सहाबा किराम ने विवाद में जो है इनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया, ज़ैद बिन मोहम्मद। लेकिन जब सूरह अहज़ाब नाजिल हुई बाद में चलकर, उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया, भाई जो गोद लिए वो बेटा है वो हकीकी बेटा नहीं हो सकता, उसको बाप की तरफ मंसूब करना ये जायज नहीं है। तो उनको फिर दोबारा ज़ैद बिन हारिसा कहा जाना लगा, ज़ैद बिन मोहम्मद कहना फिर उनके लिए जायज नहीं रहा। वो बाद में हकाम नाजिल हुए, वो एक अलग हकाम है, उनको हमने एक मुख्तसर तौर पर पहले बयान किया भी था, क्योंकि बेटा जो है गोद लिया हुआ वो हकीकी बेटा नहीं हो सकता, उस पर अजनबी वाले ही सारे अहकाम जो है नाफिज होंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि इस वक्त कोई अहकाम नहीं है, इस वक्त अभी इस्लाम आया भी नहीं है ना, तो इसलिए जो है इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना बेटा बनाया। इसलिए गोद लेना तो जायज है बेटे को या बेटी को, लेकिन उसको आदमी अपना नाम नहीं दे सकता, उसमें वो अहकाम नाफिज होंगे जो एक जो है गैर पर नाफिज होते हैं। इसी तरह जो है अल्लाह के रसूल ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना बेटा बना लिया। तो जो इनके वालिद और चचा थे वो भी बिल्कुल बहुत ज्यादा मुतमईन हो गए, भाई अब हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ज़ैद भी खुश है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज्यादा करीम है, वो इतने अच्छे लोग हैं कि ज़ैद को बगैर किसी पैसे के देने के लिए हमें तैयार हो गए ना। अगर ज़ैद तैयार हो तो हम उसको ले आते, तो वो ज्यादा मुतमईन होगा। फिर ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ छोड़कर जो है अल्लाह के रसूल के पास चले गए। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का मुख्तसर वाक़या है।